شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ ناظرین، 2 دن پہلے امریکہ نے بھارت کو روس سے تعلقات کم سے کم رکھنے کی ہدایت کی ہے، جیسا کہ یو ایس کے ڈیفنس سیکرٹری لائیڈ آسٹن نے بھارت کو رشیا سے S-400 میزائل سسٹم خریدنے سے باز رہنے کی دھمکی دی تھی۔ آسٹن نے ہفتے کے روز 20 مارچ کو انڈین ڈیفنس سیکرٹری کو ایک میٹنگ کے دوران وارننگ دی کہ امریکہ کے اتحادی ہر صورت روسی اکوپمنٹ سے دور رہیں تاکہ وہ امریکہ کی پابندیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آسٹن نے صدر جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن میں انڈیا کا یہ پہلا دورہ کیا ہے، اور اس دورے کا دوسرا اور اہم مقصد یہ بھی تھا کہ امریکہ کے ان اتحادیوں سے دوبارہ ملا جائے جو کہ اس خطے میں اور دنیا بھر میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف کھڑے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ریسرچ بیسڈ کرنٹ افیئرز کی تفصیلات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایران کی فارن منسٹری کے سپوکس پرسن سعید خطیب زادے نے بتایا کہ چائنی فارن منسٹر وانگ پی 2 دن کے دورے پر ایرانی سینئر افسران سے اسٹریٹجک ریلیشن اور ریجنل اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس پر بات کرنے جمعے کے روز ایران آئیں گے۔ اس نے مزید کہا کہ دونوں اطراف کے افسران ایران اور چائنا اسٹریٹجک کوآپریشن، ریجنل اور گلوبل ڈیولپمنٹ کے موضوعات پر بات کریں گے۔ چائنا کے ایران کے ساتھ دوستی کے تعلقات ہونے کے ساتھ ساتھ چائنا ایران کے نیوکلیئر ایگزیکٹو، جس کا آفیشیل نام جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے، میں بھی ایک فریق ہے۔ بہرحال ایرانی نیوکلیئر ڈیل جو کہ امریکہ نے یک طرفہ طور پر ختم کر کے ایران پر شدید پابندیاں لگا دی تھیں۔ چائنا اور ایران 25 سالہ سینو ایرانین کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو فائنلائز کرنے پر بھی کام کر رہے ہیں، جو کہ 2016 میں چائنا کے صدر زی چنگ پنگ نے ایران کے دورے کے دوران 2 طرفہ طور پر اعلان کی تھی۔ دونوں کے تعلقات کا روڈ میپ 20 آرٹیکلز پر مشتمل ہے، جس میں ایران اور چائنا کے تعلقات سفیرز میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی لسٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پولیٹیکل اور ایگزیکٹو کارپوریشن، دوسرے نمبر پر ہیومن اینڈ کلچرل ریلیشن، تیسرا جوڈیشری، سیکیورٹی اور ڈیفنس کولیبوریشن ہے، اور چوتھا ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ڈومینز۔ ایران کے فارن منسٹر جواد ظریفی نے اکتوبر میں ایک بڑے وفد کے ساتھ چائنا کا دورہ کیا تھا، جس میں دونوں ممالک کے باہمی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر بات ہوئی تھی۔ جواد ظریفی نے کہا کہ ایران اور چائنا دونوں ہی امریکہ کی ریجنل اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ایک طرفہ پالیسیز اور امریکہ کی یونی پولر ورلڈ بنانے کی کوششوں کے خلاف ہیں۔ ناظرین، پولر ورلڈ سے مراد ایسی دنیا کے جس میں صرف ایک ملک یا ایک ریاست تمام دنیا کی تہذیبی، معاشی، معاشرتی اور عسکری یعنی ملٹری صورتحال کو کنٹرول کرے یا اس پر اثر انداز ہو۔ جیسا کہ ابھی دنیا یونی پولر ہی ہے مگر مکمل طور پر نہیں ہوئی، کیونکہ چائنا اور روس بار بار دنیا کی یونی پولیرٹی کو چیلنج کرتے ہیں یا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چائنا کی ایران کے ساتھ یہ 25 سالہ $400 بلین کی ڈیل سے مراد یہ ہے کہ ایران دوسرا جاپان بننے جا رہا ہے، جس میں کئی بندرگاہیں، انٹرنیٹ چینلز اور کئی دیگر منصوبہ جات پر کام ہوگا۔ ناظرین، 2016 میں مودی نے ایران کا دورہ کیا تھا اور ایران کے صدر اور افغانی صدر کے ساتھ چابہار ایگریمنٹ پر دستخط کیے تھے، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق ایک ریلوے لائن چابہار بندرگاہ سے زاہدان اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ تعمیر ہونا تھی۔ بھارت نے اصل میں گوادر بندرگاہ، جو کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا سی پیک کے تحت تعمیر ہو رہی ہے، کو چیلنج کرنے کے لیے چابہار بندرگاہ پر قدم جمانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بعد میں انڈیا کی جانب سے طے کردہ فنڈز مہیا نہ ہونے پر ایران نے خود سے وہ ریلوے لائن تعمیر کرنا شروع کر دی، جو کہ چابہار زاہدان سے زرنج تک تعمیر ہوگی،
اور یہ منصوبہ مارچ 2020 میں ایرانی نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈز سے $400 ملین کی لاگت سے مکمل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اور چائنا کے ساتھ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بعد اور دیگر خطرات کے زیر نظر ایران نے انڈیا کو چابہار سے بے دخل کر دیا، جس کے بعد بھارتی میڈیا نے مختلف قسم کی چائنا اور ایران کے بارے میں افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ جیسا کہ انڈین میڈیا نے کہا کہ انڈیا نے کبھی بھی ایران کے ساتھ ایسا کوئی ایگریمنٹ مکمل طور پر سائن نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اور صرف بھارتی وزیر اعظم نے چابہار کا دورہ کیا اور ریلوے لائن تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اور بھارتی میڈیا نے مزید کہا کہ ایران نے بھارت کو چابہار سے بے دخل نہیں کیا، بلکہ بھارت نے خود ہی چابہار کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ ناظرین، ان سارے معاملات سے خطے میں تعلقات میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ اگرچہ بھارت کے امریکہ کے ساتھ پہلے سے ہی تعلقات مضبوط تھے، لیکن ایران کے بھارت کو چابہار بندرگاہ سے بے دخل کر دینے کے بعد اور چائنا اور ایران کے نئے تعلقات کے اعلان کے ساتھ بھارت نے اپنا تمام تر رخ امریکہ کی طرف کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ مودی نے ٹرمپ کے لیے کمپینز تک چلائیں، اور دوسری طرف روس کو خطے میں مضبوط سمجھتے ہوئے انڈیا نے روس کی طرف سے بھی مزید تعلقات کا آغاز کیا۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے قدیمی رقیب ہیں، اسی لیے امریکہ نے بھارت کو روس سے تعلقات کم کرنے کی ہدایت کی ہے اور روس کا ساز و سامان خریدنے سے باز رہنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اسی لیے آسٹن نے ہفتے کے روز 20 مارچ کو انڈین ڈیفنس سیکرٹری کو ایک میٹنگ کے دوران وارننگ دی ہے کہ امریکہ کے اتحادی ہر صورت روسی اکوپمنٹ سے دور رہیں تاکہ وہ امریکہ کی پابندیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خدا حافظ و نگہدار۔